ایک ایسا معذور فلسطینی مجاہد جس نے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں اپنی دونوں ٹانگیں گنوا دیں، لیکن اپنا حوصلہ اور ہمت نہیں۔ یہ نوجوان ہے فادی ابو صلاح، جس کے حوصلے کو اسرائیلی بربریت کچل نہ سکی، جس نے مجبوری کو اپنی طاقت بنایا اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا مقابلہ کیا، اور وہ بھی پتھروں سے۔ ناظرین، جب انسان کے دل میں جذبہ ایمانی موجود ہو تو کافر کو ضرب لگانے کے لیے نیت اور حوصلہ ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فادی ابو صلاح 1989 میں فلسطین کے علاقے غزہ کی ایک القرارہ نامی بستی میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ خان یونس شہر کے قریب واقع ہے، جو غزہ کے جنوبی حصے میں موجود ہے اور ہمیشہ سے اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ فادی ابو صلاح کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جب فلسطین پوری طرح سے اسرائیلی بربریت کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی ظلم و ستم دیکھا، گھر اجڑتے دیکھے اور مسلمانوں کا قتل عام دیکھا۔ اس کے والد صلاح ابو صلاح ایک محنتی اور باوقار شخص تھے، اور ان کا ذریعہ معاش زراعت اور چھوٹے موٹے کاروبار پر مشتمل تھا۔ مسلسل جنگی حالات اور غربت کے باعث وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا، اور 2008 میں جب اسرائیل نے بڑے پیمانے پر فلسطین پر حملہ کیا تو اس حملے میں فادی ابو صلاح شدید زخمی ہو گیا۔ طویل علاج کے بعد آخر اس نے اپنی دونوں ٹانگوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، لیکن اس حادثے کے بعد اس نے مایوسی اختیار نہیں کی، بلکہ ایک نئے حوصلے سے زندگی کا آغاز کیا اور شادی بھی کی۔ اس کی بیوی اسماء ابو صلاح خود بھی ایک باحوصلہ خاتون ہے۔ فادی ابو صلاح کے 5 بچے تھے اور اس کا خاندان ایک خیمے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا۔ فادی ابو صلاح ایک ذمہ دار باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو آزادی کا بھی درس دیتا رہا۔ اس تصویر میں آپ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھ سکتے ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ صرف ایک مجاہد ہی نہیں بلکہ ایک شفیق باپ اور محبت کرنے والا شوہر بھی تھا۔ 2018 میں جب اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کی منظوری دی تو لاکھوں فلسطینی احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی بارڈر کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ فادی ابو صلاح نے اپنی معذوری کے باوجود اس احتجاج میں حصہ لیا۔ وہ ہر روز اپنی ویل چیئر پر اسرائیلی بارڈر کے سامنے جاتا اور فلسطینی پرچم کو لہراتے ہوئے اسرائیل کی بزدل فوج کو للکارتا تھا۔ اس کے پاس ایک مخصوص غلیل تھی جس سے وہ اسرائیلی فوج پر پتھر پھینکتا تھا۔ جہاں اسرائیلی فوج کے پاس جدید ترین اسلحہ اور ٹینکس موجود تھے، وہاں فادی ابو صلاح اسلام کا مجاہد اپنی پتھر کی غلیل سے دشمن کو چیخ چیخ کر للکارتا اور کہتا کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ناظرین، وہ ہمیشہ احتجاج کی پہلی صف میں کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کا حوصلہ اقصیٰ کی حرمت کے لیے تھا، اس کا جذبہ مسجد الاقصیٰ کو قائم دائم رکھنے کے لیے تھا، اس کا حوصلہ اسلام کی عظمت کے لیے تھا۔ 14 مئی 2018 کو فادی ابو صلاح اپنے خیمے سے نکلا اور احتجاج کی جگہ پر پہنچ کر اپنی غلیل سے دشمن کو للکارنے لگا۔ اس پتھر کی غلیل سے لیس مجاہد سے اسرائیلی فوج اتنا خوف کھا گئی کہ ایک اسرائیلی سنائپر نے اس کو نشانہ بنایا اور گولی فادی ابو صلاح کے سینے کے آر پار ہو گئی اور فادی ابو صلاح نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اس روز جب 40 فلسطینی مجاہدوں کی لاشوں کو اٹھایا گیا تو اس میں فادی ابو صلاح شہید کی ادھوری لاش بھی موجود تھی، اور پکار پکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔